ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما احل لغیر اللہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ کل ہم نے دو چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، مردار اور خون دونوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہمارے لیے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے دو مردار حلال ہیں اور کون سے خون حلال ہیں۔ تو آج وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، خنزیر کا گوشت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1932 ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی ناب جو کچلی والا درندہ ہے اس کو کھانے سے منع فرما دیا ہے، یہ امت کے لیے حرام ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ پکاری جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ صرف وہ جانور ہے جو کسی آستانے پہ کسی قبر پہ ذبح کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جانور بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ دی جائے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرے صدقات و خیرات، میری قربانی، ہر چیز وہ اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا جب ہم کسی اور کے نام پہ دیں گے نا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں سکھایا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادات، اس میں مالی بھی ہے نا، جو ہم پیسوں سے کرتے ہیں، جو ہم کوئی بھی پیسوں سے کوئی بھی چیز ہو، وہ کھانا ہو، وہ دودھ ہو، وہ بکرا ہو، کوئی بھی چیز ہے تو وہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم کسی اور کے نام پہ دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی مشرکین مکہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ جہاں اپنے چھپائے جانور دیتے تھے، اپنی کھیتیوں، فصلوں، باغات میں سے بھی ان کو حصہ دیتے تھے ان کے نام کا، ٹھیک ہے۔ اور کیا فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی کھیتیوں میں سے والانعام، اور اپنے چھپایوں میں سے نصیباً کچھ حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذَامِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ کہتے کہ یہ جانور غیر اللہ کے نام کا ہے، یہ اللہ کے نام کا ہے، کھیتی میں سے یہ حصہ غیر اللہ کے نام کا ہے، یہ گندم، چاول، جو، اس کے علاوہ کھجوریں، اور اس کے علاوہ دیگر اناج کوئی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی ہم اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مکے کے جاہل، مکے کے مشرک تھے، وہ اللہ کے نام کا بھی صدقہ کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ غیروں کے نام کا بھی کرتے تھے۔ تو آج کل کے مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ کے نام کا بھی دیتے ہیں، اور مسلمان سے کوئی مانگنے کے لیے آئے نا، وہ کہے کہ اللہ کے نام کا مجھے دو تو وہ دے دیتا ہے، پھر دوسرا مانگنے کے لیے آیا، اس نے کہا مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا دو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دو، تو وہ اس کو بھی دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کل کا جو مسلمان ہے یہ اللہ کے نام کا بھی دیتا ہے اور غیر اللہ کے نام کا بھی دیتا ہے، جبکہ یہ حرام ہے، کسی اور کے نام کا اللہ کے سوا نہیں دینا چاہیے، اور دینا بھی نہیں چاہیے اور کھانا بھی نہیں چاہیے۔
چونکہ یہ آیت کھانے کے بارے میں ہے نا، ٹھیک ہے. اور جو سورۃ الانعام کی میں نے آپ کو سنائی ہے 136، وہ دینے کے بارے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور غیر اللہ کے نام کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. اور کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ دخل رجل الجنت فی ذباب، کہ ایک بندہ مکھی کے بدلے میں جنت میں گیا اور ایک مکھی کے بدلے میں جہنم کے اندر گیا. مکھی کیا چیز ہے؟ تو اگر کوئی مکھی کے بدلے میں جا سکتا ہے جس کی کوئی قیمت، کبھی دیکھا ہے کسی نے مکھی فروخت کی ہو یا کسی نے خریدی ہو؟ کوئی قیمت نہیں اس کی، یہ لا قیمت چیز ہے. ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں، دخل النار رجل فی ذباب، جہنم میں ایک بندہ مکھی کی وجہ سے چلا گیا. وکیف ذلک قال مر رجلان علی قوم لهم صنم، کہ دو بندے بنی اسرائیل کے ایک قوم سے گزر رہے تھے اور ان کا ایک صنم تھا. ٹھیک ہے، صنم اسے کہتے ہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس قبر کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی کیا ہے؟ صنم ہے. حجر ہو، شجر ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، کوئی بھی ہو. لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس لي عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھا دو کسی بھی چیز کا، اگرچہ وہ مکھی کیوں نہ ہو. تو ایک نے مکھی کو مارا اور اس کے اوپر اس کا چڑھاوا چڑھا دیا. ٹھیک ہے، تو فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا کہ تم جاؤ. دوسرے کو کہا کہ اگر تو چڑھاوا چڑھائے گا تو تجھے جانے دیں گے وگرنہ تجھے. اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں غیر اللہ کے نام کی مکھی نہیں دے سکتا. مکھی وہ اس قبر والے یا اس صنم، اس مورتی کے نام کی نہیں میں دے سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے انکار کر دیا. فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، انہوں نے اسے مار دیا تو وہ کدھر گیا؟ وہ جنت میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، کیونکہ جو غیر اللہ کے نام کا دیتا ہے گویا اس نے اللہ کے ساتھ کیا کر لیا؟ شرک کر لیا. تو مشرک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم کے اندر. اور ایسے ہی سنن نبی داود کے اندر حدیث نمبر 3313 ہے، ثابت بن زحاق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہر ابلا ببوانا، کہ ایک بندے نے بوانا جگہ پہ اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی کہ میں ادھر ذبح کروں گا. تو وہ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نظرت ان انہر ابلا ببوانا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں نے بوانا جگہ پہ اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں نا یوفون بالنذر، کہ جو مومن بندے وہ کس کے نام کی نظر مانتے ہیں؟ اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نظر پوری کرنی، ہر اس نظر کا پورا کرنا جائز ہے جو اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ ہر وہ نظر جس میں کھانا، پیسے، کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام کا دینا ہو، ایسی نظر ماننی بھی حرام ہے اور اس کا دینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے نظر مانی ہے اس جگہ پہ میں نے اونٹ ذبح کرنا ہے. اب اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں بت کے نام کا ذبح کرنا ہے یا فلاں بت کے نام لے کر اس کے اوپر ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے، صحابی تھا نا، تو وہ جب ذبح کرے گا تو کیا پڑے گا؟ اللہ کا نام ہی لینا تھا نا اس نے، چونکہ وہ صحابی رسول ہے. تو وہ کہہ رہا میں نے اونٹ ذبح کرنا ہے. اور صحابہ کرام جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو اللہ کے نام کا کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادھر کوئی جاہل لوگوں کے بت، صنم، غیر اللہ کی جو پوجا کی جاتی ہے، ایسا کوئی چکر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ادھر کوئی میلہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ یہ جو مشرک میلے کرواتے ہیں کیا ادھر کوئی میلہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ اب دیکھیں اس نے کہا کہ میں نے اس جگہ پہ اونٹ ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ اگر اس جگہ پہ کوئی میلہ ہوا تو ہو سکتا ہے یہ اونٹ ذبح کر کے یہ کھانا اس میلے کے نام کا لوگوں کو دے یا اس بت کے نام کا لوگوں کو کھانا کھلائے اونٹ ذبح کر کے، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی تصدیق فرمائی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو پتا چلا ادھر کوئی بت بھی نہیں ہے، کوئی میلہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے فرمایا اوفی بنظری کا، اپنی نظر کو پورا کر، فإنہ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، چونکہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی بھی نظر ہو تو اس کو پورا کرنا جائز ہے، لہذا تیری یہ نظر اللہ کے لیے ہے، ادھر کوئی بت نہیں ہے، کوئی میلہ نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پہ تو نے کچھ نہیں دینا، اس لیے جا تو اپنی نظر پوری کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینا، کھانا، لینا یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ فمن اضطر، جو مجبوری ہوتی ہے نا، بعض دفعہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے جو مجبور ہو جائے، غیر باغن ولا عادن، باغی نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کی ترتیب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے مردار کا کہا، پھر خون کا کہا، پھر خنزیر کا کہا، پھر غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ہے اس کا کہا، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان مجبور ہو، ٹھیک ہے، مجبوری آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اس کی جان جا رہی ہے، کوئی اس کو مسئلہ ہے، کوئی اس کو مجبوری پیش آ گئی ہے کہ وہ مر رہا ہے، تو سب سے پہلے کیا کھائے گا؟ مردار۔ اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر خون، پھر وہ نہیں ملے گا تو پھر خنزیر، آخر میں جا کے غیر اللہ کے نام کا ہے، پہلے یہ تین چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سب سے کبھی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے کتاب میں، قرآن میں، وَيَشْتَرَوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس سے پیسے لیتے ہیں تھوڑے سے، اس سے پیسے لیتے ہیں تھوڑے سے۔ تھوڑا کیوں کہا ادھر؟ کہ وہ دنیا کی ساری دولت اس کو کوئی دے دے نا، کہ ہمیں غلط فتویٰ دے دے، کتاب و سنت کو چھپا کر اپنی طرف سے کچھ ہمیں بتا دے، لوگ اس کو ساری دنیا بھی دے دے، تو وہ پھر بھی کیا ہے؟ وہ قلیل ہے نا۔ اللہ نے ساری دنیا کو کیا کہا کہ یہ متاع قلیل ہے، تو اللہ کہتے ہیں کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو پیسہ لینے کے لیے نا، سمانن قلیلا، تھوڑے سے پیسے لینے کے لیے وہ بے ضمیر اللہ کی آیات کو چھپا کر اپنی طرف سے لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ حضرت صاحب یہ نہ سمجھو کہ یہ ڈالر ہیں جو میں اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ یہ اچھے اچھے کھانے ہیں، میں ان سے پلاٹس خرید لوں گا، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میری کمائی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو تم اپنا بینک بیلنس جوڑ رہے ہو، اپنی جیب میں پیسے ڈال رہے ہو، لوگوں کی جیبوں سے بٹور کر، یہ جہنم کی آگ ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے حق کو چھپا کر باطل لوگوں کو دے دیا، ٹھیک ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لوگوں سے وہ پیسے لے لے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کتنے برے لوگ ہیں یہ، کتنے کبھی لوگ ہیں، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات کرنی بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی صف سے بچائے، چونکہ یہ دنیا تو چند دن کے لیے ہے نا، کوئی بندہ دنیا اکٹھی کرنی شروع کر دے تو جتنی مرضی کرتا رہے، آخرکار سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جائے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا وبال ہے اس جان پر کہ جو
اپنے پیٹ کے لیے حق چھپا رہا اور باطل لوگوں کو دے رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ایسے بدبخت کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب سے بچائے اور ایسی کبھی حرکتوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔